السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے سربیا کے ورک پرمٹ ویزے کے اوپر کہ سربیا کا ورک پرمٹ ویزا جو ہے اس کی پرائس کیا ہے اور کام جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ڈائریکٹ کمپنی سے آپ کو ویزا مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا سربیا کا، اور اگر ہم سیزنل ویزا لیتے ہیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سیلری بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیلری جو ہے سربیا کے اندر کتنی ہے، منیمم کتنی سیلری ہے، میکسیمل کتنی سیلری ہے اس میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں سربیا کے اندر جنہوں نے ایک اپنا بزنس بنایا ہوا، کام نہیں ہے ان کے پاس، مطلب نارمل تو کام ہے لیکن اتنا کام ہے جتنا ان کی لیبر جو ہے وہ کر سکتی ہے، یا ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کی وہ چھٹی کرا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایکسٹرا بزنس انہوں نے بنایا ہوا ہے ویزے کا، اور سب سے پہلی وہ آپ کو ویزا ایشو نہیں کریں گے ڈائریکٹ۔ ہاں، اگر تو کوئی بہت ضرورت مند ہے کمپنی تو وہ آپ کو ڈائریکٹ ویزا جو ہے ورک ویزا، ورک پرمٹ ایشو کر دے گی۔ اگر اس کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کی، ورکر کی، تو وہ آپ کو ویزا جو ہے ایشو نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی صاحب، وہ کہہ دیتے ہیں آپ کسی اور سے پتہ کریں۔ اگر آپ خود اپلائی کرتے ہیں یا آپ کو جواب ہی نہیں دیتے، وہ سیدھی سی بات ہے۔ اگر جواب دیتے ہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں جی ہمارے پاس کام نہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ لوگ لیتے ہیں ایجنٹ سے۔ آگے آ جاتا ہے ایجنٹ کا کام۔ کون سے ایجنٹ ہیں؟ کچھ تو سربش خود ایجنٹ ہیں جنہوں نے وہاں پہ آفس بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ شنگن کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے وہاں پہ اپنے آفس بنائے ہوئے ہیں۔ آفس بنانا جو ہے وہاں پہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آفس بن جاتے ہیں۔ اور وہ جو جن لوگوں نے آفس بنائے ہوئے ہیں وہ جا کے کمپنی سے بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ویزا چاہیے، ورک پرمٹ چاہیے۔ تو جن لوگوں کے کام نہیں چلتے، جن کمپنیوں کے، وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن ایک پیکج لینا پڑے گا آپ کو۔ وہ پیکج جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 10 ورک پرمٹ ہوتے ہیں۔ وہ ایک 10 پرمٹ، 10 ویزوں کا جو ہے سمجھیں کہ وہ ایک پیکج ہوتا ہے، اس سے کم ہم نہیں دیتے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کو آپ نے ویریفائی بھی کرانا ہوتا ہے امیگریشن سے۔ ان ویزوں کو، ان ورک پرمٹ کے اوپر سٹیمپ جو لگتی ہے وہ امیگریشن کی لگے گی۔ اگر امیگریشن نہیں وہ سٹیمپ لگاتی تو وہ بالکل پیپر آپ کے لیے بیکار ہے۔ اب اس کمپنی والے کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس ایک پیپر کی، وہ 2000 ایرو بھی ہو سکتی ہے، 1000 ایرو بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک میں نے اس کا پورا ٹوٹل لگایا ہے، اگر آپ بالکل لاپرواہی سے، جو ایجنٹ ہیں وہ بالکل لاپرواہی سے کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پیسے کما لیں گے اس سے، تو وہ ورک پرمٹ جو ہے ایجنٹ کو 4 سے لے کے 4500 ایرو میں پڑتا ہے۔ کمپنی کی فیس دیتا ہے، کمپنی کو پیسے دیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ امیگریشن کو سٹیمپ کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی 10 ہی ڈیمانڈ کر دیں جی 10 کو ہی ہم ویریفائی کریں گے، اس سے کم کو نہیں کریں گے۔ مطلب آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ پیسہ جو ہے وہ سربیا کے اندر بھی چلتا ہے۔ آپ نے کوئی بھی کام کروانا ہے، کسی آفس میں بھی جا کے کام کروانا ہے، تو آپ نے پیسے دینے ہیں تو آپ کا وہ کام ہوگا۔ اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو آپ کا کام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔
یہ ایک علیحدہ جو ہے یہ بزنس ہے وہاں پہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ آفس بنائے ہوئے ہیں. میں بھی گیا تھا، لیکن جب مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ بھی یہ مسئلہ ہے، اتنے پیسے ادھر دینے ہیں اور اتنے پیسے ادھر دینے ہیں، تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ کو وہ ورک پرمٹ جو ہے، اگر فرض کریں کہ ایک ایجنٹ ہے، اس کو ایک ورک پرمٹ جو ہے خود اس نے جو پیمنٹ کی ہے وہ 4000 ایرو کی ہے یا 450 کی ہے، تو وہ آپ کو آگے کتنے کا دے گا؟ اچھا، یہ ہے لانگ ٹرم ورک پرمٹ، کم سے کم 2 سال کا. لیکن اب اس کے اندر اگر آپ وہ لے لیتے ہیں تو اس کی اب کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ کام کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کام کرنے کے لیے ویزا لگوا کے آپ کو ویزا لگ جاتا ہے، آپ سربیا کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، تو آگے وہ کمپنی کہتی ہے جی ہمارے پاس تو کام نہیں ہے، تو پھر آپ اپنا کام ڈھونڈیں. ہاں، ایک چیز کی وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کا جو ٹی آر سی ہے اس کو کینسل نہیں کروائیں گے. مے بی کہ اس کی بھی آپ سے وہ ڈیمانڈ کریں کہ جی ہمیں اتنے پیسے دو تاکہ ہم آپ کا ٹی آر سی جو ہے وہ ویلڈ رہنے دیں، اس کو ہم کینسل نہ کرائیں. اس سے بہترین طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے 6 منتھ کا جو سیزنل ویزا ہوتا ہے وہ لیں. اس کی کاسٹ نہیں ہے، اگر ہے تو بہت تھوڑی سی کاسٹ ہے اس کی، جو کہ ایجنٹ حضرات کرتے تو ہیں کام اس سیزنل ویزے کا، لیکن بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ پیسہ اس میں سے نہیں ملتا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سیف ہے. آپ نے 6 منتھ کام کر لیا اور 6 منتھ کے بعد آپ کو آؤٹ ہونا پڑتا ہے، واپس اپنی ہوم کنٹری آنا پڑتا ہے. اگر آپ کا وہاں پہ کام اچھا ہے تو نیکسٹ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر آپ کو ہی لیتے ہیں. اچھا جی، اب کر لیتے ہیں سیلری کی بات. سیلری جو کم سے کم وہاں پہ سیلری آپ کو دی جاتی ہے وہ 450 ایرو اس کی سیلری ہے. چاہے آپ لانگ ٹرم ویزا ورک پرمٹ لیتے ہیں یا آپ سیزنل لیتے ہیں. اس کے اندر بعض کمپنیز جو ہیں، اگر کمپنی ہے صحیح کمپنی ہے، وہ تو آپ کو پورے بینیفٹ دے گی. جو آپ کی اکوموڈیشن ہے وہ بھی آپ کو دے گی، میڈیکل بھی جو ہے وہ آپ کو دے گی. اور جو نہیں ہے وہ آپ کو ویسے ہی انکار کر دے گی جی ہمارے پاس تو کام نہیں ہے. تو اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں انٹری ویزا. اس کو ہم ورک پرمٹ ویزا نہیں بولتے، لیکن آپ لوگ اسے ورک پرمٹ ویزا بولتے ہیں. جی ہم ورک پرمٹ کے اوپر جا رہے ہیں، حالانکہ یہ ورک پرمٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ورک پرمٹ اگر ہو تو پھر آپ کو وہ ورک بھی دیں. امیگریشن نے بھی پیسے لیے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہتے. آپ بے شک شکایت لے کے جائیں، جس کے مرضی پاس چلے جائیں، شکایت لے کے آپ کی نہیں سنی جائے گی. اچھا، سیلری جو ہے کم سے کم جو ہے وہ 450 ہے اور زیادہ سے زیادہ 650. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایجنٹ آپ کو کہیں گے جی 1000 ہے، 1200 ایرو اس کی سیلری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. حد جو سیلری ہے، بہت زیادہ اگر سیلری ہے تو 650 ہے، اس سے زیادہ کی سیلری نہیں ہے. ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کہیں پہ اور جاب کر لیتے ہیں، مطلب پارٹ ٹائم جاب، اس کے علاوہ اگر آپ جاب کر لیتے ہیں تو اس سے آپ اگر پیسہ کما لیتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جس کے اوپر آپ آ رہے ہیں، اگر وہ ورک دیتے ہیں آپ کو تو پھر اس کی سیلری اتنی ہی ہوگی. 1000 یورو یا 1200 یہ بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ سربین خود جو ہیں وہ شنگن میں آ کے بیچارے در بدر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور کسی کو کام مل گیا، کسی کو ڈاکومنٹس کی پرابلم، کسی کو کوئی پرابلم، جس طرح وہاں پہ لوگ جا کے خجل خوار ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جو سربین ہیں وہ شنگن کنٹریز میں انٹر ہو کے تو اسی طرح ہی وہ بھی خجل خوار ہوتے ہیں.
بارڈر ساتھ لگتا ہے سربیا کے ساتھ، شنگن کا سب سے پہلی کنٹری جو اس کو لگتی ہے وہ ہنگری لگتی ہے، جو سربیا کے بالکل قریب ہے، اور وہ ایک بارڈر ہے شنگن کا۔ اور بہت سارے لوگ اس لیے بھی سربیا آتے ہیں کہ جی وہاں سے ہم ڈنکی لگا کے شنگن میں انٹر ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ہنگری کی جو بارڈرز ہیں وہ کافی سخت کیے ہوئے ہیں انہوں نے، جو مین بارڈر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بارڈر بھی ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہوتی ہیں وہ رات کو بند ہوتے ہیں۔ یہ آپس کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو چھوٹے بارڈر ہیں وہ رات کو بند ہوتے ہیں، بڑا بارڈر جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ایجنٹ حضرات ہیں، وہ دوسرے ایجنٹ ہیں، وہ یہ والے ایجنٹ نہیں ہیں، آپ کے ویزے والے ایجنٹ نہیں ہیں، وہ جو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں وہ والے ایجنٹ ہیں۔ ان کی کوئی بات چیت ہوتی ہے ویسے بارڈروں کے ساتھ، کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ اسی نیت سے آتے ہیں وہاں پہ سربیا کے اندر کہ جی ہم آگے نکل جائیں گے۔ تو میرا کام ہے آپ کو ایک اوریجنل انفارمیشن دینا، آگے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔